لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ غلطیاں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی پانی پھر جاتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہارتے ہیں تو غلطیاں یاد رہتی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو بھی پتہ ہے 3 میچ آ رہے ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں T20 میں بھی اور ون ڈے میں بھی. نسبتاً اتنی ٹف ٹیم نہیں ہے. کیا تیاریاں ہیں اور غلطیوں پہ کتنا قابو پا لیا, کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے ورلڈ کپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلی سیریز بھی جیت گئے تھے کافی ٹائم بعد. مجھے پتہ بھی نہیں تھا, جب جیتے تو پھر پتہ چلا کتنی ہسٹری ہے. پاکستان ون ڈے سیریز ہی نہیں جیتا ہوم ساؤتھ افریقہ سے. سو یہ آپ کو بھی مبارک ہو. دوسرا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جب آپ میچز جیتتے ہو تو آپ کو غلطیاں نظر نہیں آتی, لیکن یہ ایک ون ڈے فارمیٹ ہے اور اس کے ورلڈ کپ کے لیے بھی کافی ٹائم ہے. اور جو T20 پلیئرز ہے ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس چیز پہ کام کرنا ہے. میرے یہاں پہ کام یہ ہے کہ جو ابھی ون ڈے کرکٹ ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے اور لڑکوں کو کیسے لے کے جانا ہے. آف کورس جو غلطیاں ہوئی ہے وہ ہم نے آپس میں بات کی ہے کہ, اور جو ٹھیک بھی کر سکتا ہے وہ سینئر پلیئر جو ہیں وہی رسپانسبلٹی لے کے ہی ٹیم کی پرفارمنس کو اچھی بہتر کر سکتے ہیں. زاہد عوام دنیا نیوز سے. سب سے پہلے تو آپ کو کیپٹن مبارک کو سیریز جیتنے پہ ODI. فیلڈنگ کے حوالے سے بتائیں کہ مطلب ہمارے جو کیچز کا اس لیول پہ کھلاڑیوں سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے, کیچ ڈراپ یا ہو سکتا ہے کبھی بائی چانس, لیکن زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. بالکل ظاہر سی بات ہے کوئی جان بوجھ کے کیچ ڈراپ نہیں کرتا, لیکن یہ بھی ایک پارٹ آف کرکٹ ہے, گیم ہے. اور میرے خیال سے ہماری فیلڈنگ اگر آپ دیکھیں تو کافی ٹائمز جیسے نیا سیٹ اپ آیا ہے, جو فیلڈنگ کوچ ہے اس نے کافی امپرومنٹ کی ہے فیلڈنگ میں. اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کافی سیریز میں ہماری فیلڈنگ بہت بہتر ہوئی ہے. ہاں جو لاسٹ ہم ون ڈے کے میچ کھیلے تھے اس میں جو دوسرا لاس ہوا تھا تو اس میں ہم نے کیچز ڈراپ کیے تھے, لیکن میرے خیال سے لڑکے محنت کر رہے ہیں, اپنی چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. اگر آپ انڈیویجلی زیادہ فوکس کرتے ہیں فیلڈنگز وغیرہ پہ تو آپ فیلڈنگ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ایز اے ٹیم ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر وہ ڈپارٹمنٹ پہ ہم فوکس کریں جو بہتر کے لیے جائے. شاہین, آپ کیا کہیں گے کہ سائم پہلے بیٹنگ نہیں کر پا رہا تھا, کافی کرٹیسزم کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اس سیریز میں بڑے اچھا اس نے پرفارم کیا. ساتھ بابر اعظم اور رضوان کے بارے میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ وہ چل نہیں پا رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ون ڈے کرکٹ کافی فاسٹ ہو گئی ہے, بیٹرز کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور یہ مین آپ کی ٹیم کی بیک بون ہے, اسی طرح پرفارم کرنا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال سے رسپانسبلٹی تو سب کو لینی پڑے گی. اگر آپ نے ایز اے ٹیم کرکٹ بہتر کرنی ہے اور آپ نے اس کو نا بہتری کی طرف جانا ہے تو آپ ہر کسی نے اس میں رسپانسبلٹی نے. یہ صرف رضوان, بابر, شاہین, فخر, سائم ان سب کا کام نہیں ہے. جو پہلا پلیئر ہے اور آخری پلیئر ہے ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس ٹیم کو کیسے بہتر کرنا ہے, اور اس ٹیم کو ہم مل کے ہی بہتر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے بات کی ہے رضوان کی, رضوان 2023 سے میرے خیال سے جتنے میرے نالج میں وہ سب سے زیادہ ون ڈے میں رن اسکورر ہے. سائم ون ڈے میں کافی اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے اور اس کی امپرومنٹ دن بہ دن آ رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پلیئر فارم میں نہیں ہے اس کو اپریشیٹ کریں, مطلب اس کو بیک کریں اور وہ اگلے میچ میں پاکستان کے لیے پرفارم کریں. اگر وہ جو پلیئر سے پرفارمنس نہیں ہو رہی ہو اور آپ اس کو مایوسی سے دیکھیں بھی تو وہ اس سے پرفارمنس اور خراب ہو سکتی ہے. تو ہمارے ایز اے ٹیم یہ کام ہے کہ ہم اکٹھے چاہیں اور اکٹھے میچ کو جیتیں. بہت شکریہ جی. میں ہوں اصغر علی مبارک, ڈیلی میل اسلام آباد سے. سب سے پہلے تو آپ نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہسٹری کریٹ کی. پاکستان نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ ODI سیریز جیتی. میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی عرصے سے ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ہماری ٹیم میں جو بھی نیا آتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے, چاہے فاسٹ بالر مرزا ہو چاہے ہمارے اسپنر ہو. تو کیا یہ سری لنکا کے خلاف سیریز میں بھی کچھ ایکسپیریمنٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ ایکسپیریمنٹ وائز تو میرے خیال سے جو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہم جو اسکواڈ تھا وہی کھیل رہا ہے. اور ہاں یہ ہے کہ مسلسل کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں سارے لڑکے. یہ نہیں کہ سارے وہی میچ کھیلیں, لیکن سب کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے. جو ایک اچھا کام ہے میرے خیال سے کہ جو بینچ میں بھی پلیئر ہیں وہ بھی آپ کے لیے ریڈی ہو, کیونکہ بڑے ایونٹ پہ جب بھی آتے ہیں تو ہماری کافی انجریز ہو جاتی ہیں اور کسی کی ریپلیسمنٹ پھر بہت مشکل سے ملتی ہے. تو اگر جتنے پلیئر میچز کھیلیں گے انٹرنیشنل ان کو اتنے ہی ایکسپوجر ملے گا.
کیپٹن ابوبکر بن طلحت ہیئر. ایز اے کیپٹن آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ اسکواڈ کی سلیکشن میں کیپٹن کا انپٹ ضروری ہے؟ ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا کہ حسن نواز کنٹینیوس وائٹ بال کے اسکواڈ کا حصہ تھے, انہیں ریلیز کیا گیا قائد اعظم ٹرافی کے لیے, تو کیا کہ اسٹریٹجک پلان کا حصہ تھا یا انہیں کوئی خاص ٹاسک دیا گیا ہے؟ میرے خیال سے کیپٹن کو تو آف کورس انوالو ہونا چاہیے ایسے ڈیسیجن میں, کیونکہ 11 لڑکوں کو تو کیپٹن ہی کہلاتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے سلیکٹرز اور جو بھی ٹیم ہے وہی سلیکٹ کرتی ہے پلیئرس کو 20-15 کو, لیکن میرے خیال سے کیپٹن کو انوالو ہونا چاہیے. اور اگر کیپٹن کو نالج میں ہوگا تو ٹیم بہتر ہوگی, بہتر فائٹ کرے گی, کیونکہ کیپٹن پہ دار و مدار ہوتا ہے. اور حسن نواز پہلے تو اس کو مبارکباد بھی اس کا بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جب پنڈی میں ہم میچ کھیل رہے تھے ساؤتھ افریقہ کے خلاف اسی ٹائم ہوا تھا, لیکن اس نے فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ نہیں کیا تھا اور ٹیم کے ساتھ ہی تھا, تو اس کو اس لیے بھی ریلیز کیا کہ اس کا بیٹھا ہوا تھا. اور دوسرے ہے کہ جو حقیقت ہے حسن نواز جس نمبر پہ ابھی کھیل رہا ہے تو اس کو زیادہ جب کرکٹ کھیلے گا ڈومیسٹک کرکٹ تو اس میں اس کی بہتری ہو سکتی ہے, کیونکہ اس نمبر پہ ابھی اور پلیئرز بھی کھیل رہے ہیں, تو وہ آگے کرکٹ کھیلے گا تو اس میں امپرومنٹ آئے گی. اور حسن نواز باہر ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ٹیم سے ہی غائب ہو گیا, وہ سارے پاکستان کے فیوچر ہے. شاہین, عرفہ فیروز جیو نیوز سے. شاہین, آپ نے ذکر کیا رضوان کور کا کہ کپتان کا سلیکشن میں جو ہے وہ رائے ضروری ہوتی ہے. آپ کو 2024 میں جس طرح سے نکالا گیا تھا اسی طرح کا کچھ سینیریو رضوان کے لیے بھی لگ رہا ہے, تو آپ نے اس دوران ظاہر سی بات ہے ہرٹ ہوتا ہے بندہ جب آپ اوور نائٹ اس کو کپتانی سے ہٹا دیں, آپ کی کوئی بات چیت اس پروسیس میں ہوئی جب آپ کو کپتانی مل رہی تھی رضوان کے ساتھ؟ کیونکہ اطلاعات کے مطابق جب رضوان کو کپتانی دی گئی تھی تو 2-3 کھلاڑیوں سے انہوں نے مشاورت کی تھی, اس میں آپ بھی ایک تھے, تو آپ نے کیا کانفیڈنس ملیا رضوان کو؟ پہلی بات یہ کہ میں جب کیپٹن تھا تو ظاہر سی بات ہے میری سب سے رابطہ ہوا تھا, بابر سے بھی اس ٹائم ہوا تھا کہ میں کیپٹن ہو رہا ہوں, یہ ساری چیزیں, لیکن ہٹایا گیا جو بھی ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا. لیکن ابھی جب میں بن بھی رہا تھا تو رضوان واحد بندہ ہے جو اس کے ساتھ پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ میں ایز اے کیپٹن پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کروں, اور آپ کی کیا فیلنگ ہے اور آپ کیا چاہتے ہو. تو رضوان ایک اچھا انسان ہے, اور رضوان نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور میں اس پہ جگا رہا ہوں, تو آئی تھنک اس کے ساتھ مشورہ ہوا تھا تو پھر یہ ڈیسیجن لیا تھا. شاہین, بابر اعظم آہستہ آہستہ فارم میں واپس آ رہے ہیں, اسکورس ان کی تھوڑے سے بہتر ہو رہی ہیں, لیکن وہ ہوم کراؤڈ کے اندر کھیل رہے ہیں جہاں پہ کراؤڈ انہیں چیئر اپ کرنے آتے, تو کیا سمجھتے ہیں اس کی چیز کا پریشر ہے جو کہ ان کی پرفارمنس میں تھوڑا سا آڑے آ رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال سے یہ تو نہیں, یہ تو اگر کوئی مجھے سپورٹ کر رہا ہے اور چیئر کر رہا ہے تو مجھے تو اور حوصلہ ملنا چاہیے کہ ہمارے اپنے لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی فیلنگ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی ہوم کنٹری میں کھیل رہے ہیں اپنے کنڈیشنز میں, اور آپ کو اپنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو فائدہ لینا چاہیے. اور بابر ایسا پلیئر نہیں کہ 1-2 میچوں سے وہ خراب ہوگا, وہ انشاءاللہ کم بیک اس ویسے ہی ٹچ میں لگ رہا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے ان قریب ہی 100 کرے گا انشاءاللہ. مجتبیٰ فرام جی ٹی وی. آپ کے ساتھ رضوان بھی ایک سابق کپتان ہے, پھر بابر سابق کپتان, پھر سلمان علی آغا بھی ابھی کرنٹ T20 کیپٹن ہے, تو میں ڈیسیژن میکنگ میں آپ کس کو اپنے ساتھ, کون سا ایسا پلیئر ہے جس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جب طور آپ کپتان جب کھیل رہے ہیں؟ مجھے جس ٹائم جو اچھا لگے گا اسی ٹائم میں لیتا ہوں اور سب کے پاس جاتا ہوں. ایسا نہیں کہ مجھ میں کوئی ایگو ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ میرے ایکس کیپٹنس تھے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا. یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور ہم نے مل کے ہی اس کو بہتر کرنا ہے.